بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں جی بی پوائنٹ آف ویو۔ پہلی ویڈیو میں ہم نے 8ویں صدی سے 1947 تک کی واقعات کا ذکر کیا تھا۔ اسی تاریخ کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آج آئے ہیں بلتت فورٹ میں۔ آئیے یہاں کے تاریخ اور واقعات کے بارے میں جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ٹائم ہم ہنزہ کے قلعہ بلتت میں موجود ہیں۔ ہنزہ کی تاریخ کی بات کرتے ہیں، یہ کوئی 1300 سال پرانا تاریخ ہے۔ ہنزہ کی آبادی کی شروعات کی بات کرتے تو گنیش ویلی سے شروع ہوتے ہوئے قلعہ آلتت شفٹ ہو گئے۔ قلعہ آلتت کے بعد حکمرانوں نے فیصلہ لے کے یہ لوگ قلعہ بلتت کی طرف آئے تھے۔ ہنزہ میں یہ 2 قلعے جو ہے حکمرانوں نے اپنی حفاظت، اپنی رہن سہن کے لیے تعمیر کیے ہوئے تھے۔ قلعہ آلتت کی بات کرتے ہیں کوئی 1000 سال پرانا تاریخ ہے، اور قلعہ بلتت کی بات کرتے ہیں یہ 800 سال پرانا۔ ہر کوئی حکمران آتے ان لوگوں نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق ان میں کمرے ایڈ کرتے چلے گئے۔ 1945 تک یہ قلعہ بلتت جو ہے ہنزہ کے حکمرانوں کے زیر استعمال بھی رہا۔ 1945 میں اس قلعے کو چھوڑ کے میر آف ہنزہ نیا محل چلے گئے۔ 1945 سے 90 تک بھی بات کرتے ہیں تو قلعے کی کوئی خاص ممکنہ دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے کافی حصوں میں بڑھ چکا تھا۔ ان کے کچھ پلاسٹر گر گئے تھے، دیواریں ایک دوسرے سے الگ ہو چکے تھے۔ تب اس قلعے کو آغا خان کلچر سروس پاکستان کی طرف سے سیریسلی لیا گیا تھا، پر یہ قلعہ میران ہنزہ کے ملکیت ہونے کے ناطے ہمارے پاس میران ہنزہ میر غضنفر علی خان، انہوں نے اپنے قلعے کو پبلک کے نام پہ ڈونیٹ کر لیا۔ یہ قلعہ پبلک پراپرٹی بن چکا ہے، اور 6 سال اس قلعے کی 1990 سے لے کے 96 تک رینوویشن کرنے کے بعد اس دور کے جو پریزیڈنٹ تھے فاروق احمد خان لاغاری کے ہاتھ اس قلعے کی اوپننگ کر کے اپنے وزٹرز کو ایز اے فورٹ یا میوزیم کی شکل میں ہم دکھاتے آ رہے ہیں۔ اس قلعے کے اندر الگ الگ قسم کے کمرے ہیں، جس طرح قسم کے بیڈ رومز ہو، گیسٹ رومز ہو، کچن ہو، مجلس شورا ہے، یا ان کے مہمان خانے ہیں، الگ الگ قسم کے کمرے ہیں، وہ پھر آپ کو دکھاتے لے کے جائیں گے۔ اس ٹائم ہم پرنس آف ہنزہ کے شاہی دربار میں موجود ہیں، جہاں پہ میران ہنزہ موسم کے لحاظ سے دربار لگاتے تھے۔ اس تخت کے اوپر خود میران ہنزہ رہا کرتے تھے، باہر ان کے درباری بیٹھتے تھے، لوگ اپنے مسائل وغیرہ سننے کے لیے میران ہنزہ کے پاس بھی آیا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ کچھ وقت کے ساتھ کچھ چیزیں بھی ڈسپلے میں رکھتے گئے ہوئے ہیں۔ درمیان میں جو سنگ ہے ہمارے قومی جانور کے ہیں، 2 جو رکھے ہوئے ہیں یہ 2 آئی بیکس کہلاتے ہیں، اسپیشلی ان ایریاز پہ آئی بیکس پائی جاتی ہے۔ اور دیوار کے پر پولو سٹکس اینڈ بال، یہ ایک پرشین گیم ہے تو اس کو چوگان کہتے ہیں۔ یہ شروع ہو چکا ہے ایران سے ہوتا ہے افغانستان، یہ سینٹر بخارا ٹچ کر کے ان ایریاز پہ، یہاں سے پھر برٹش بھی لے کے گئے۔ وقت کے ساتھ پرانے زمانے میں اس گیم کو لوگ فری سٹائل کھیلنا بھی پسند کرتے تھے۔ تو یہ یہاں سے آگے ہمارے پاس کچھ کمرے ہیں۔ اس سے پہلے اس جگہ کی اراؤنڈنگ میں کچھ ایک مزے کی چیز بھی ہے۔ اس قلعے کے خزات اور خوبصورتی باہر سے جو لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں تو یہ ایک 7000 پلس کے ماؤنٹینز کے درمیان میں موجود ہے۔ جس طریقے سے ہمارے فرنٹ میں اس سائڈ پہ ہی چلے جاتے ہیں تو رکا پوشی ہے، رکا پوشی کی خوبصورتی دنیا میں تیسرے نمبر پہ بھی شمار کی جاتی ہے۔ دوسرے سائڈ پہ یہاں پہ دیران پیک ہے، آگے وہاں پہ چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ سپانٹک ہے، گولڈن پیک کہتے ہیں۔ بلتت فورٹ کے بیک سائڈ پہ چلے جاتے ہیں تو التر 1 ہے، التر 2 ہے۔ اس ماؤنٹین کے بیک سائڈ پہ لیڈی فنگر اور ہنزہ پیک۔ ہنزہ میں سب سے چھوٹا ماؤنٹین لیڈی فنگر ہے کیونکہ کچھ 6000 پلس میٹر پہ ہے، باقی یہ 7 جو سارے جو ہے یہ 7000 پلس کی بلندی ماؤنٹ موجود ہے۔ تو اس جگہ پہ ہم میران ہنزہ کے مہمان خانہ پہنچ چکے ہیں۔ اس مہمان خانے کو اپنے خاص مہمانوں کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ میں خاص مہمانوں میں بات کرتے ہیں تو اپنے فیملی ممبرز میں ہو، منسٹرز میں سے ہو، وہ یہاں پر آ کے مل کے چلے جاتے تھے، کیونکہ اس روم سے آگے کچھ ان کے پرائیویسی کمرے شروع ہوتے ہیں تو یہ اسپیشلی خاص مہمانوں کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ وقت کے ساتھ اس کمرے کو کچھ تصویروں کی شکل دے دیا، یعنی کہ ایک گیلری بنا کے رکھے ہوئے۔ یہاں پہ 2 قسم کے پکچرز ہیں۔ اس دیوار سے یعنی کہ اس تصویر سے ہم آگے کی طرف آتے ہیں، یہ ہمارے ہنزہ کے حکمران ہیں جو ہنزہ کے پر حکمرانی کر رہے تھے۔ پہلا پکچر جو ہے یہ بالکل ایک خیالی تصویر بنا ہوئی، کیونکہ ایک ایسا علاقہ ہوتا تھا جہاں پہ لوگوں کے پاس تعلیم نہیں تھا، تو لوگ اپنی اس سے لحاظ سے کچھ تصویریں، کچھ ٹائپ کے پورٹریٹس بنا کر رکھا کرتے تھے۔ بیٹا ہے میر صفدر خان، یہاں پر انگریز آنے کے ناطے ان کے خلاف فائٹ کرتے، پھر وہاں سے چائنا جا کے اپنی فیملی سمیت نیشنلٹی لے لیا۔ چھوٹے بھائی ان کے ہنزہ میں رہتے تو سال بعد انگریزوں نے دوبارہ چھوٹے بھائی کو دوبارہ کچھ پاورز میں رکھا، کہا کہ تم حکمرانی کر سکتے ہیں۔ ان کا بیٹا
امیر غزن خان سیکنڈ برٹش پیریڈ میں سب میجر رہا. 1945 میں جس طرح کہ میں تھوڑا سا ہسٹری میں بھی آپ کو بتا رہا تھا قلعے کو خیرباد کے کہ میر محمد جمال خان نیا محل چلے گئے تھے. اب ان کا صاحبزادہ حیات ہے, میر افنزا ہے, میر غضنفر علی خان. یہ قلعہ ان کے ملکیت ہونے کے ناطے ان کی فیملی نے اپنے ملکیت پبلک کے لیے ڈونیٹ کر چکے رہے. یہ میران ہنزا کے لباس ہے, ان کے ساتھ جو رکھے وہ رانی افنزا کے لباس رکھے ہوئے ہیں. ہنزا خود مختار ریاست ہونے کے ناطے کچھ اس ٹائپ کے جھنڈے استعمال کرتے تھے, تیر کمان. بیسیکلی ہنزا کے لوگ اس کو بہادر کے نشان پہ شمار کی جاتی تھی. اور چاند تارہ جو ہے اکثر مسلم لوگوں سے کانسیپٹ یہ کی جاتی ہے کہ مسلم کنٹریز زیادہ تر چاند تارہ کو شو کرتے ہیں, تو یہ ایک مسلمان ہونے کا پہچان رکھے ہوئے تھے کہتے ہیں. دوسری سائڈ پہ اس طرح آغا خان کے کچھ تصویریں ہیں, پرنس کریم آغا خان کے. پرنس کریم آغا خان کے قلعے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس قلعے کو زندہ رکھنے کے لیے 80% ڈونیشن یہ اپنے خوبصورت سے اداروں کو لگا کے اس قلعے کو زندہ رکھے ہوئے. ان کے اچھے خدمات ابھی تک چل رہے ہیں. لاہور میں شاہی حمام کے اوپر کام کر رہا ہے, لاہور میں بادشاہی مسجد ہے, گلگت بلتستان میں التت فورٹ, بلتت فورٹ, شگر فورٹ, خپلو فورٹ, ایسے یہ خدمات سر انجام ان کی ادارے دیتے جا رہے ہیں. تو اس قلعہ بلتت کو بھی زندہ رکھنے میں سر آغا خان سم کا ہی ہاتھ ہے. یہ سر آغا خان آغا خان فورت کا یہی خدمات سر انجام دے چکا ہے اس قلعے کو زندہ رکھنے میں. یہ کمرے کی اگر بات کرتے ہیں, یہ بیسیکلی پرنس آف ہنزا کا خوبصورت سا ایک کمرہ ہے. یہاں پہ ہم موسم کے لحاظ سے کمرے استعمال کرتے ہیں, اسپیشلی گلگت بلتستان کے مقامی جو لوگ ہوتے ہیں. آج بھی سردیوں میں ہم نیچے جو بند کمرے ہوتے ہیں ان کمروں کی طرف چلے جاتے ہیں, گرمیوں پر آ کے ہوادار رومز میں رہتے ہیں. یہ بھی کھڑکیوں سے بھرا ہوا خوبصورت سا ہوادار سا کمرہ ہے. تو یہاں پہ کچھ آپ کو تجارتی معاہدے نظر آ جائیں گے جو بیسیکلی ہنزا اور چائنا کے درمیان کچھ معاہدے ہوتے تھے. اس کے اوپر چائنیز ہے, فارسی ہے. چائنیز کی بات کرتے ہیں یہ آفیشیل لینگویج چائنا کے, دوسرا فارسی کی بات کرتے ہیں تو برصغیر کا پرانا آفیشیل لینگویج رہ چکا ہے. یہ سامنے کے خوبصورت سا کارپیٹ ہم نے اس کے کمرے میں ڈسپلے میں رکھے ہوئے. یہ راجا کے لیے باہر تخت کے اوپر بچھا کر رکھتے تھے, مسند کی جگہ پہ, اوریجنل نہیں ہے, یہ ایک کاپی ہے. اوریجنل میران ہنزا کے گھر پہ ہونے کے ناطے یہ ایک کاپی مہمانوں کو دکھانے کے لیے ڈسپلے میں رکھا گیا ہے. ایک خوبصورت سا لیٹر بیس جتنے ہمارے یہاں پہ مہمان آتے ہیں, یہ لیٹر معنی رکھنے والا لیٹر ہے. یعنی کہ 3 نومبر 1947 کو پرنس آف ہنزا نے اپنے خود مختار ریاست گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ الحاق کر چکے تھے. یہ اسی لیٹر کا کاپی رکھے ہوئے ہیں جو پرنس آف ہنزا نے اپنے ریاست گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے جا رہے تھے. یہ ایک خوبصورت سا بالکنی ہے جو انگریز کے دور میں ایڈ ہو چکا ہے. اس بالکنی کا خصوصیت یہ ہے کہ یہاں سے سامنے سے رکا پوشی بھی نظر آتا ہے, نیچے یہاں پہ پولو گراؤنڈ بھی نظر آتا ہے. جو آج کل تو ہم بچے فٹ بال کھیل رہے ہیں, وہاں پہ پرانے زمانے میں یہ ایک ہنزا میں پولو گراؤنڈ رہا ہے کہ یہاں سے حکمران نیچے پولو بھی دیکھتے تھے, لوگوں کے اوپر نظر بھی رکھنے کے لیے ان کو یہاں سے موقع مل جاتا تھا. تو انگریز یہاں تک جب پہنچ چکے تو ان کے دور میں پہلی دفعہ ہنزا میں چونا آیا ہے. اس سے کلرفل گلاسز کھڑکیاں ایڈ کر چکے ہیں, فرنیچر بھی کچھ رکھے ہوئے ہیں, ایزی چیئر, صوفے ہے, برٹش پیریڈ کے ٹیلی فون ہے. 1930-35 کے درمیان یہاں پہ ایک برٹش کیپٹن اپنے ساتھ لے کر آئے ہوئے تھے. کچھ تصویریں ان کمروں میں بھی ڈسپلے میں رکھے ہوئے ہیں. پہلا پکچر میں جو ہے وہ ہمارا موجودہ میر آف ہنزا ہے, میر غضنفر علی خان اپنے والد کے ہمراہ ہے. درمیان کے پکچر میں ان کا والد میران ہنزا, ان کی محترمہ والدہ وہ رانی آف ہنزا اور ان کی صاحب سسٹر ہے رانی آف ہنزا. ہمارے پاس ایک قلعہ ہے, قلعہ التت ملے ہوئے. لاسٹ ان کی محترمہ والدہ کے کسی نے ہاتھ سے بنایا ہوا پکچر ہے. بالکنی جس طرح میں ابھی بات کر رہا تھا, یہ بالکنی جو بنائے منظر جو ہے برٹش پیریڈ کا ایڈیشن ہے. 1915 سے لے کے 1930 کے درمیان یہ برٹش پیریڈ کے ایڈ ہو چکے ہیں. انفارمیشن ہم نے وزٹر جتنے بھی یہاں پہ لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں, ہم نے کچھ ان کی نسبت سے ہر کسی چیز کے اوپر لکھ کے بھی رکھے ہوئے ہیں. پر زیادہ تر وزٹرز جو آ کے کہتے ہیں کہ نہیں گائیڈ کے ساتھ جو ہمیں پراپرلی ٹور ملتا ہے وہ ایک الگ سا مزہ ہوتا ہے, تو اس لیے ہم نے گائیڈ ٹور رکھے ہوئے ہیں. یہ کمرہ جو ہے بیسیکلی میران ہنزا کا سردیوں کا کمرہ ہے. اس میں ایک مزے کی چیزیں ہوتے تھے کہ روم کو گرم رکھنے کے لیے سارے اپنے ضرورت کی چیزیں یہی پہ رکھتے تھے. یہ ایک فائر پلیس بھی ہے, چھوٹا سا جو ڈبہ رکھا ہوا ہے یہ زیورات رکھنے کے لیے. اور آج بھی جتنے بھی گلگت بلتستان کے مقامی لوگ ہوتے تھے اسی ٹائپ کے جھولے استعمال کرتے بچوں کو سلانے کے لیے. ان میں کچھ مزے کی یہاں پہ جو چیزیں رکھے ہوئے, قرآن مجید رکھے ہوئے جو ہاتھ کے لکھے قرآن مجید ہے, قرآن پاک سے. ایک 1800 کے ہے, دوسرا جو رکھا ہوا ہے وہ 1700 کے کلمی نسخے ہمارے پاس موجود ہیں.
یہ کچھ بڑے بڑے برتن جو رکھے ہوئے اسپیشل سوپ یا خوبانی کی جوس پینے کے لیے، ان میں بھی فیملی ایسے ہوتے تھے کہ اکٹھے ایک ہی برتن میں، یہاں کے پرانے زمانے میں مقامی لوگ اکثر ساتھ کھانا کھاتے تھے. لوگوں کی یہ سوچ بھی یہی ہوتا تھا کہ یا پرانے زمانے میں دیکھا جائے تو محبت بھی ان میں زیادہ کچھ ہوتا تھا. کہتے کہ اگر کسی کے ساتھ بیٹھ کے ایک ہی تھالی میں اگر آپ کھانا کھاتے ہیں تو دونوں، چاہے بھائی ہو بھائی بہن ہو، ایک دوسرے کے دل میں ہمدردی ہوتی، ایک دوسرے کے زیادہ بڑھ جاتی. کہ اسی طریقے سے برتن ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا زیادہ پسند بھی کرتے تھے. تو اگلا کمرہ چلے جاتے ہیں. اگلا کمرہ ایوان اندرونی دربار ہے، باہر چھت پہ مسئلہ ہونے کے ناطے. یہ کمرہ جو ہے ایوان مجلس شورا بھی کہلاتا تھے. یہاں پہ لوگ اپنے وزیروں کے ساتھ بھی آتے تھے. اور سیکنڈلی یہ اندرونی دربار بھی ہے. باہر چھت پہ کوئی زیادہ موسم گرمی ہو، بارش ہو، یہاں پر آ کر دربار لگاتے تھے. انٹیریل اسمبلی ہال، یہ چھت کو بیسکلی ہوادار استعمال کر، اس کو اوپن استعمال کیا کرتے تھے. موسم خراب ہونے کے ناطے اس کو بند کرتے تھے. جس طرح آج کل ہم اسے بند کر کے رکھتے، پرانے زمانے میں اس کو کھلا ہی رکھا کرتے تھے. کھلا ان ایریاز پہ زیادہ تر کمرے اس لیے کھلا رکھا کرتے تھے کہ ہمارے یہاں پہ ایک چیز یہ ہوتا تھا کہ ہمارے یہاں پہ رات کو زیادہ تر دیے جلاتے تھے، دن کو اسکائی لائٹ استعمال کرتے تھے. آج بھی یہ واحد جگہ ہے گلگت بلتستان پاکستان کے، کہیں پہ کوئی گیس لائن نہیں ہے. سلنڈر زیادہ استعمال کرتے ہیں. سلنڈر سردیوں میں اکثر جم بھی جاتا ہے. آگ جلاتے ہیں. کبھی کبھار ہمارے گھر میں دھوئیں پھیل سکتے ہیں تو کراس وینٹیلیشن رکھتے ہیں. ویپنس ہے، یہ رشین ویپنس ہے. یہاں پہ فرسٹ ٹائم رشینز اپنے ساتھ کچھ ویپنز لے کر آئے ہوئے تھے، مسکٹس وغیرہ. انفارمیشن ہم نے کچھ ایکسٹرا زیادہ تر وزٹرز کے لیے رکھ کے رکھے ہوئے ہیں. سامنے ایک پیارا سا کارپٹ جو رکھا ہوا ہے، یہ 200 سال پرانا کارپٹ ہے. انہیں چائنا سے گفٹ میں دیا گیا تھا. چائنا کا ساتھ ہمارے شروع سے اچھے تعلقات رہ چکا. ہمارے باؤنڈریز ایک دوسرے کے نسبت قریب ہونے کے ناطے کچھ اسی ٹائپ کے کارپیٹس، کچھ مختلف ہر قسم کی شکل میں وہ تحفے بھی دیتے تھے. لوگ آ کے اپنی ضرورت کی چیزیں بھی لے کر آتے. یہ چائنا کے کچھ پرانے کاغذی نوٹ ہیں. پہلی دفعہ چائنا اور ہنزا کے درمیان کچھ پیسے کے استعمال ایک دوسرے کے درمیان شروع ہو چکے تھے 1920 سے لے کے 1923 کے درمیان. اس کے اوپر بھی دونوں زبانیں ہیں، دونوں اتفاقاً، یعنی کہ فارسی اور چائنیز ہے. مقامی انسٹرومنٹ ہے گلگت بلتستان کے. تینوں ملا کے خوبصورت سے ٹیون. پرانے زمانے میں ان کو آؤٹ ڈور، آج کل ایون شادی بیاہ میں بھی استعمال کیا کرتے ہیں. اور سامنے کچھ وہ جو کرکیاں رکھے ہوئے ہیں، ایڈیشن ہے برٹش پیریڈ کے 1915 سے لے کے 1930 کے درمیان. برٹش اپنی ٹیسٹ جدھر بھی چلے جاتے تھے پوری برصغیر میں، ان لوگوں نے اپنی ٹیسٹ پھیلاتے چلے گئے تھے. فائنلی یہاں تک بھی برٹش کا ٹیسٹ پہنچ چکا ہے. تو اس قلعے کا بیسکلی آخری کمرہ ہے. تو یہاں سے ہم اپنے وزٹرز کو ایگزٹ کراتے ہیں. پرانے زمانے میں یہ جو روٹ ہے ایک ایمرجنسی کی جگہ پہ استعمال کرتے ہیں. کیس اگر ان کو کوئی خطرہ محسوس ہو جائے وہ یہاں سے اسکیپ کر لیتے تھے. کیونکہ بلتیت فورٹ کے بیک سائڈ پہ بات کرتے تو یہ گلیشیئر سے گزرا ہوا گلیشیئر یہاں پہ بلتیت فورٹ کے بیک سائڈ پہ. تو ابھی اتنے زیادہ میلٹ ہو چکا ہے، وہ کافی دور گلیشیئر چلا گیا ہے. تو پرانے زمانے میں اسی گلیشیئر کو فالو کر کے یہاں سے باہر چلے جاتے تھے. وقت کے ساتھ میوزیم بن چکا ہے اور ہمارے یہاں پہ ٹوریزم بھی کچھ زیادہ بحال ہو چکا ہے. ہم نے ایک ون وے بنا کے رکھے جہاں سے ہم اندر بلتیت فورٹ میں تھے، وہ پراپرلی آنے جانے کا راستہ ہوتا تھا. یہ اس زمانے میں ایمرجنسی ہوتا تھا. آج کل اپنے وزٹرز کو ایزلی ایگزٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں.